پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو کہ جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا، صرف دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا، نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا۔ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کے ہر حکم کو ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اب اس کی شادی کو کچھ دیر ہی گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا اس کا مزاج ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی۔ جو بھی سائل آتا اس کی جھولی بھر کر ہی بھیجتی تھی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی اس عادت کا پتہ نہیں۔ ایک دن جب وہ گھر پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم نے فقیر کو کھانا کیوں دیا ہے؟ ان بھوکے فقیروں کی تو عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہو گی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے سے اگر کسی کو خیرات کر دیں تو انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو تب سے یہ فقیر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نیک عورت نے کہا، سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو کوئی خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا سائل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں گی۔ اس نے سوچا، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا تو کسی نوکر کے ہاتھ اس کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی اور اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی۔ اور اگر کوئی سائل یا فقیر آ جائے گا تو میرے دروازے سے کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور اور تکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور اس نے بڑی ہی محبت سے اس کو کھانا دیا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کی مدد کر دیں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم، کسی مسکین یا کسی بیوہ کی مدد کریں گے تو یہ دولت جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہم کسی غریب محتاج کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو سنبھال کے رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات سن کر اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والے؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ جی بھر کر بھی کھا لیں گے تب بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا، یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ میں نے منع کیا تھا اس گھر میں سے کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا، اگر نہیں بتاؤ گی تو کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کوئی بھی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔
وہ اسی وقت غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ کسی کو کھانا نہیں دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس بھوکے فقیر کو کھانا دے دیا۔ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس بھوکے فقیر کو کھانا دے دیا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ میری کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تم گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی، میری حکومت چلتی ہے۔ جس دن تم نے کسی فقیر، کسی سائل، کسی غریب، یتیم یا مسکین یا کسی بھی مجبور کو میرے گھر سے کچھ بھی دیا، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ میں تمہارا شوہر۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو صرف ایک غریب سائل کو کھانا ہی دیا تھا، آپ اتنی بڑی بات کر گئے۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگر تم میرے حکم کے خلاف گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ پاک کی عبادت کی، نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے میرے اللہ یہ مجھ پر کیسا ظلم ہے، میں اگر تیرے کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے ہی کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر دیا جائے گا؟ یا اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھا دے جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہو، ایسا نہ ہو میں تجھے بھی ناراض کر دوں اور اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں، تو میری مدد فرمائی۔ یا اللہ تو مجھ سے کبھی اس طرح ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اس کے شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ سکتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ کچھ غلط کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے بعد میں پچھتانا پڑے، اور پھر جب بھی گھر میں کوئی سائل فقیر آتا وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی اور وہ سائل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ وہ سائل کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت زیادہ روتی اور سوچتی کہ یا اللہ اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، یہ دولت یہ پیسہ کس کام کا ہے، یا اللہ تو میرے شوہر کی کنجوسی ختم کر دے، میرا دل تڑپتا ہے جب تیرا کوئی نیک بندہ میرے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے فقیر نہیں آیا، ایک اللہ کا ولی آ گیا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے۔ یہاں بہت سارے گھر ہیں مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب اس عورت نے اس اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے سوچا کہ یہ اللہ کے نام سے ہی تو مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کھانا لیا، اپنے نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں اس گھر کی مالکن سے لوں گا، اس کو کہو مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا اور اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ تھی اگر اس کا شوہر اس کو کسی نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا اور سونے کی اینٹ لے کر اللہ والے تو چلے گئے، راستے میں ان اللہ والے کو وہی شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا تم کو یہ سونے کی اینٹ اور روٹیاں کہاں سے ملی ہیں؟ اللہ والے نے کہا جو سامنے گھر ہے وہاں سے بہت ہی نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی، وہ بہت نیک عورت ہے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے چلے گئے اور وہ بخیل شوہر غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا، آج تم نے حد پار کر دی ہے، میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی ہے۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی جب اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے اس کو سب سے قیمتی چیز سونے کی اینٹ اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دی، اللہ کے نام پر میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، اس سونے کی اینٹ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے آگے میں آپ کی نافرمان بیوی نہیں ہوں، آپ کی نافرمان بیوی نہ کبھی بنوں گی، آپ کے حکم کے خلاف نہ تو میں گئی ہوں۔ جب اس نے اللہ کے نام پر مجھ سے مانگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ سنا تو چیخنے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو
تو اللہ کے نام پر اپنی جان دے دے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے، آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی اللہ کا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ نعمتیں، یہ جان، سب کچھ اللہ ہی کی تو ہے۔ اس کے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگا، ساتھ میں تندور جل رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھا کر اس جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اور اوپر سے ڈھکن ڈھک دیا۔ کہنے لگا اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نشاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے، وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر آیا اور کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تم یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا اللہ سے محبت کرنے والی جلتے ہوئے تندور میں صحیح سلامت مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے تو کوئی زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ وہ عورت اس تندور سے باہر نکلتی ہوئی آئی، نورانی چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا شوہر پریشان تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا، پھر یہی دولت گلے کا توپ بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اس کو دنیا میں ہی آگ میں پھینک دیا، جلتے ہوئے تندور میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ استغفر اللہ۔ تو جی پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال و دولت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں اسی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانی اور پیٹھوں اور چہروں کو داغ دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ کچھ ہے نا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ہمارے دلوں سے ختم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے سبق حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔